بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے، بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، یا اپنی ماں کی گود کو ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرأت نہ کی۔ وہ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ ان کے مشورہ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ دے دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن حشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹھری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو، تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے، اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ یہ خبر اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان کہنے لگا، یہ رائے بھی غلط ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں، وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو موہ لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر طاقتور نوجوان لیں اور ہر ایک کو ایک ایک تلوار دے دیں۔ ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ اعلیٰ رائے ہے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے، ترجمہ، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے
کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ غرض جب رات ایک تہائی گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ سوئیں اور وہ سب یکدم ان پر حملہ کر دیں۔ ان کفار کی تعداد 100 تھی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زما ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں۔ لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے پردوں سے گھیر دیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے وہ دیکھ نہ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان،
آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جسے عرب عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی ہیں۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ صور تک پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریں، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا۔ اگر غار میں کوئی نقصان دہ کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ادھر سانپ نے اپنے سوراخ پر ایڑی دیکھی تو اس پر ڈنک مارا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو تو نکل پڑے، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے آواز نہ نکلنے دی، اس لیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت نہ دی، نہ آواز نکالی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، تاہم آنکھ سے آنسو نکلنے کو وہ کسی طرح نہ روک سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنسو گرے، ان کے گرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کاٹنے کی جگہ پر لگایا، اس سے تکلیف اور زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پر چادر نظر نہ آئی تو دریافت فرمایا، ابو بکر چادر کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میں نے چادر پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ، ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آ پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا جالا نظر آیا، ساتھ ہی 2 جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ اس نے کہا، اس غار کے اندر جا کر دیکھو۔ کسی نے جواب دیا، غار کے اندر جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ غار کے منہ پر بہت جالے لگے ہیں، اگر وہ اندر جاتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے، نہ یہاں کبوتر کے انڈے ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کے نگران فرشتے کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ جاری کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بلکہ اے ابو بکر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ شخص جو تم سے بغض رکھے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرض قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ہٹ آئے اور ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔